ہر نبی کے زمانے میں ان اصولوں کو عمل میں لانے کے لیے طریقوں کا اختلاف ہوتا تھا، اصول ہر جگہ وہی تھے۔ یہ جو نظام بتایا گیا ہے رزق حلال کا، یہ دین کا اصول ہے۔ دین میں حلال و حرام کی تمیز ہی تو بنیادی چیز ہے۔ یہ بنیادی چیز شروع سے آخر تک ایک ہی رہی تھی۔ یہی تقسیم، یہی امتیاز، رزق کا یہی نظام قرآن کریم میں بھی دیا گیا تھا۔ لیکن میں نے جو پہلے عرض کیا ہے کہ یہ انسانیت کی بد نصیبی ہے کہ وہ اس کتب سابقہ یا بالخصوص انجیل اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہی۔ یہ الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں، الفاظ پہ نہ جائیے گا، بات اگلی سنیں۔ جس طرح سے وہ محرف ہو گئیں اسی طرح سے آپ کے ہاں کا قرآن بھی محرف ہو گیا، حالانکہ اس کا تو ایک ایک لفظ ہمالیہ پہاڑ کی طرح اپنی اپنی جگہ ہے، اس میں ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن تحریف لفظ کی تبدیلی ہی کے معنی نہیں ہوتے، لفظ رہیں اپنی جگہ، دہرائے جائیں وہ کروڑوں بار۔ اسی رمضان شریف میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دہرائے جا رہے ہیں۔ ان کا مفہوم بدل گیا۔ مفہوم کیسے بدلا؟ عقیدہ یہ وضع کیا، اور کب وضع کیا؟ جب وہ صدر اول کا نظام رزق جو تھا وہ ختم ہوا اور ملوکیت، سرمایہ داری اور پیشوائیت نے اس کی جگہ لے لی۔ عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ یہ قرآن ہی نہیں خدا کی طرف سے جو نازل ہوا تھا، مثلہ معہ، قرآن کے ساتھ قرآن جیسا اور بھی نازل ہوا تھا، اور وہ تھی روایات۔ اور اس کے بعد اگلا عقیدہ، پہلا تو یہ تھا کہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ، اگلا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن میں اور ان میں کہیں اختلاف پیدا ہو تو قرآن منسوخ ہو جاتا ہے ان سے، باقی وہ رہتی ہیں جنہیں ہم روایات کہتے ہیں، جو ہمارے ملوکیت کے زمانے میں بالخصوص عباسیوں کے دور ملوکیت کے اندر وضع ہوئیں، جمع ہوئیں، دین بنی، قرآن کی مثل قرار پائیں، قرآن پہ قاضی قرار پائیں، قرآن کی ناسخ قرار پائیں۔ یہ وہ ہیں روایات، خواہ وہ کتب احادیث کے مجموعے میں ہوں یا آپ کے ہاں کی تاریخ کے نوشتوں میں، پھر جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی کیفیت یہ تھی کہ ان میں سے ایک ایک تاجر اس کی تجارت کے، سوداگری کے، مال و متاع لانے والے، اگلا اونٹ مدینے میں ہوتا تھا اور اس کی قطار کا پچھلا اونٹ مصر میں ہوتا تھا۔ ایک طرف ان کی یہ کیفیت تھی، اور دوسری طرف یہ جو عوام مسلمان تھے وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے فاقوں سے کئی کئی دن رہتے تھے، اور ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ وہ بھی پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے، 40 دن چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، اور ادھر ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کی سوداگری کا مال و متاع یوں ہوتا تھا۔ یہ طبقاتی تفریق جو تھی، یہ وہ رزق تو نہیں تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں ہمیں ملتا ہے۔ قرآن تو یہ رزق کی تقسیم نہیں بتاتا۔ اس کے باوجود جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ محرف انجیل میں بھی بعض جگہ کہیں ایسے ٹکڑے مل جاتے ہیں، یوں کہیے کہ ان کی غلطی سے رہ گئے اس میں اور اب کوئی چارہ نہیں، اسی طرح سے ان مجموعوں میں بھی کہیں کہیں اس قسم کے کچھ درخشندہ ٹکڑے تابناک ملتے ہیں، جن سے نظر آتا ہے کہ اس دور میں کس قسم کا نظام تھا۔ ایک روایت نظر آتی ہے ان کے اندر، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ قبیلہ اشر، عربوں کے ہاں ایک قبیلے کا نام تھا، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جنگ کے زمانے میں یا ویسے ہی جب ضرورت کا تقاضا ہوتا تو تمام قبیلے کے افراد اپنے اپنے ہاں کا سامان رزق ایک جگہ اکٹھا کر لیتے، اور وہ سارے مل بانٹ کے وہاں کھاتے، اور اس میں بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہ ہوتی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی عشریوں میں سے ہوں، میرا بھی نظام یہی ہے۔ یہ اشعری جن میں حضور نے فرمایا کہ میرا بھی نظام یہی ہے، ان کے ہاں تو پھر یہ نظام نہیں ہوگا نا کہ ایک تاجر جو ہے اس کا تو مال تجارت یہ ہو اور مدینے کے رہنے والے پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھر رہے ہوں۔ قرآن کریم نے توحید کی تعلیم دی، بنیاد ہی دین کی اسی پر ہے۔ اب توحید کے معنی تو یہ ہو گیا، ہم کلمہ شہادت پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، ایک خدا یہ زبان سے کہہ دیا۔ ایک خدا کوئی نظریہ نہیں تھا، وحدت الہیت یا الوہیت کے معنی تھے وحدت انسانیت۔ ایک خدا رب العالمین تھا، افراد کا رب نہیں تھا، قبائل کا رب نہیں تھا، قوموں کا رب نہیں تھا، پوری انسانیت کا رب تھا، رب واحد تھا، رازق تھا، ان سب کا ربوبیت کا ذمہ دار تھا۔ تو اس میں تفریق تو نہیں وہ کر سکتا تھا۔ یہ جو مساوات انسانیہ تھی، یہ تھی بنیادی تعلیم قرآن کریم کی۔ اس کے اندر نہ کوئی محتاج تھا نہ کوئی محکوم تھا۔ کس دریں جا سائلو محروم نیست، عبد و مولا حاکم و محکوم نیست۔ نہ کوئی روٹی سے محتاج، نہ وہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال و دولت کے خزانے، نہ کوئی حاکم نہ کوئی محکوم۔ توحید کا عملی نشان یہ تھا۔ قریش نے جو مخالفت کی تھی اسلام کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، تو اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ انہیں اس بات سے چڑ تھی کہ یہ ایک خدا کی دعوت کیوں دیتا ہے۔ یہ اللہ کو ماننے والے تو اس سے پہلے بھی یہ تھے، ان کے نام آپ دیکھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا اسلام سے پہلے ان کے ناموں میں اللہ آتا۔ حضور کے والد ماجد کا نام خود عبداللہ تھا۔ وہ اس سے نہیں چڑھتے تھے۔ جو چیز ان کے لیے بغض اور حسد اور دشمنی اور عداوت اور نفرت کا موجب تھی، وہ یہ کہ یہ تمام انسانوں کو مساوی قرار دے رہا ہے، وہ اسے تسلیم نہیں کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے لیے وہ یورش کر کے مکے سے مدینے بھی چڑھ آئے کہ انسانیت کی مساویت یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ وہ ٹھیک بات تھی، وہ کعبے کے مجاور بھی تھے، وہ تاجر بھی تھے۔ قریش کا قبیلہ نسبی طور پر بھی باقی تمام قبائل کے اوپر ممتاز اور معزز گنا جاتا تھا، اور خود عرب اپنے سے باہر والوں کو گنگا کہا کرتے تھے۔ جہاں انسانیت کی تفریق و تقسیم و امتیاز کی یہ کیفیت ہو، وہ اس دعوت کو کس طرح سے ٹھنڈے پیٹوں قبول کر لیں کہ تمام انسان ایک جیسے ہیں۔ اقبال نے بڑی خوبصورت انداز میں اسے نوحہ ابو جہل کے نام سے پکار کے اپنے ہاں بیان کیا ہے۔ ابو جہل ان کا نمائندہ ہے۔ وہ کعبے کے پردے کو، غلاف کو پکڑتا ہے، اور وہ جو ان کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے وہ ان سے فریاد کرتا ہے۔ وہ ہے تو ساری نظم ہی بڑی جلیل القدر۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے، جو یہ شخص یہاں جس قسم کا نظام لا رہا ہے، در نگاہ او یکے بالا و پست، با غلام خیش بر یک خان نشست۔ وہ چھوٹے بڑے سب کو ایک جیسا سمجھ رہا ہے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے سارے کھانا کھا رہے ہیں۔ ای مساوات، ای مواخات آجمیست۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے جو یہ کہی ہے ابو جہل نے۔ میں یہ اس کی بیک گراؤنڈ عرض کر دوں۔ حضرت سلمان پارسی صحابہ میں آپ ان کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے، وہ فارس کے رہنے والے